الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ محترم بھائیوں اور پیارے نوجوانوں، آج ہم لوگوں نے جو تراویح میں کلام پاک سنا ہے وہ چھٹے پارے کے ابتدا آغاز سے جو لا یحب اللہ الجہر کا لا یحب اللہ کے نام سے پارا مانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، وہ ایک پارا اور اس کے بعد چوتھائی پارا اذا سمعوا جو 7واں پارا ہے اس کا سنا۔ اس میں ابتدائی 4 رکوع میں سورہ نساء کی آیات پڑھی گئی ہیں، تو آج سورہ نساء ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ المائدہ پوری کی پوری سن لی ہم نے، جو 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو 16 رکوع سورہ مائدہ کے اور 4 رکوع سورہ النساء کے ہم نے سنے ہیں۔ 20 رکوع اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کے بارے میں تو کل بتایا تھا میں نے آپ کو، تو آج سورہ المائدہ ہی کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ویسے تو ابتدا کی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ 4 سورے ہیں، یہ چاروں سورے جو ہیں مدنی دور کی سورے ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے جس ترتیب میں قرآن پاک میں ہے۔ یعنی پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد پر تبصرہ ہے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو۔ سورہ نساء میں اس غزوہ احد میں جو شہید ہو گئے تھے لوگ، تو ان کا مسئلہ پیدا ہوا، بیوہ ہو گئی ان کی بہت سی عورتیں جو شادی شدہ تھے، اور بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ تو ان بیواؤں کے لیے اور ان یتیموں کے لیے کیا حقوق ہوں، جیسے کل میں نے بتایا تھا، اب آج کو میں دوسرے انداز سے کہہ رہا ہوں، تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سورہ نساء ہوئی۔ تو عورتیں جو بیچاری تھیں ان کا کوئی سرفرا نہیں تھا، اب یتیم بچے ہو گئے تھے، ان کے لیے ان کے تحفظ کے لیے حقوق کے اللہ رب کریم نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور باقی بات تو میں کل بتا چکا۔ آج سورہ المائدہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ المائدہ یہ غزوہ خندق کے بعد اور آپ کے صلح حدیبیہ کے زمانے سے نازل ہوئی ہے، اور بہت بعد تک نازل ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ ایک آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ حالانکہ اب بات ایسے نہیں ہے، مطلب نازل پہلے ہو گئی تھی، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے نازل ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آیت کبھی دوبارہ بھی نازل ہوا کرتی تھی اس موقع کے لیے، اس موقع کی مناسبت سے۔ تو حجۃ الوداع میں جو بات جس کو میں کہہ رہا ہوں نازل ہوئی، جو حجۃ الوداع آخری حج تھا جو ہوا تھا، یہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے، تو اس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ یعنی آج ہم نے تم پر اے نبی اکرم، آپ پر اے لوگو مسلمانوں، یہ دین مکمل کر جاتی ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم ہم سے بولا جا رہا ہے، یہ کم کا خطاب جو ہے جمع کی صیغے کے ساتھ جب آتا ہے تو امت مسلمہ کے لیے آتا ہے، اور دینکا ہوتا یا جب اکیلا ایک واحد کا صیغہ ہوتا تو حضور سے خطاب ہوا کرتا ہے، تو ہم سے خطاب ہو رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، علیکم پھر ہے خطاب، تم پر اتمام کر دی ہم نے نعمت، اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ شریعت محمدی گویا آخری شریعت ہو گئی، اور یہ اس پر اللہ کی مہر لگ گئی رضا کی، کہ اب نجات اسی میں ہے، جو میں نے بات پرسوں سے کہی ہے آج تک کہہ رہا ہوں، یہ نجات کس میں ہے؟ شریعت محمدی پر عمل کرنے میں ہی ہے نجات تمام دنیا انسانیت کی۔ تو یہ
اب اس کے اندر ایک اگلی بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آخر تک ہلکے ہلکے نازل ہوتی رہیں، تو آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے یہ اہل کتاب کے تھے، جیسے میں نے بتایا یہود و نصارہ، اور یہ اپنے کو بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ادھر جو تھے وہ بنو اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو بنو اسماعیل میں جو حجت تمام ہوئی ہے یہ ہجرت سے پہلے ہو گئی، وہ ان کے سامنے حجت تمام ہو گئی، ابھی بتاؤں گا۔ اب یہاں پر جو حجت تمام ہوئی ہے وہ اس سورہ مائدہ میں ہوئی ہے، یہ اس کی ایک آیت ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس کا سمبل ہے کہ نعمت تمام ہو گئی جب، تو اب تم پر بھی حجت تمام ہو گئی۔ حجت تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی اب جو ہے تمہارے سامنے جتنی دلیل ہو سکتی ہیں اسلام کی حقانیت کی سب پیش کر دی گئیں، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، تم کنونس ہو چکے ہو، چاہے تم زبان سے کہو یا مت کہو، یہ مطلب تھا، یعنی تم کنونس ہو چکے ہو، ہم نے تمہیں کنونس کر دیا ہے، حجت تمام کر دی ہے، چاہے تم زبان سے کہو یا نہ کہو، لہٰذا اب اللہ کے حضور کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم تک بات نہیں پہنچی تھی یا ایسا تھا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے، اہل کتاب سے۔ اہل کتاب میں کون کون ہیں؟ دو قسم کے لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے، بظاہر ایمان کسی پہ نہیں لاتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں بالکل اس معاملے میں، لیکن کہتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے ہم بھی آج کل دعویٰ کرتے ہیں ایسے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو وہ دعویٰ کرنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور توریت پر یا انجیل پر ایمان لانے کا، وہ اس پر ایسا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و احسان سے ان پر حجت تمام کر دی، اور اس سورہ کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، جو زور ہے، ایسا ہے جیسے سمندر کی طغیانی ہو، زور کے ساتھ آ رہا ہو، اور زور کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہو، اتنے زور کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فاسقون، آخر میں فاسقون ہے، کافرون، ظالمون، فاسقون، یہ تمام باتیں جو ہے کس انداز سے کہی جا رہی ہیں، زور آپ محسوس کیجئے، مطلب کہنے کا یہ تھا۔ تو یہ ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، مطلب ان کے منہ بند کر دیے، وہ اب زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے خلاف، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھ دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے جو بات پہنچائی ہے اس سورہ کے اندر، سب سے پہلے بات جو شروع ہوئی ہے اس سورہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سب سے پہلے ہم سے عہد لیا گیا ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، اے ایمان لانے والو، اپنے عہد و پیمان کے، اپنے عقود کے جو گرہیں ہیں، جو پیمان ہیں، ان کو وفا کرو۔ اوفو، وفا کرنا کو کہتے ہیں، وفا کرو۔ عقود میں نے کل ہی بتایا، عقدۃ نکاح گرہ کو کہتے ہیں، یعنی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ عہد باندھا ہے، عہد باندھا ہے، باندھتے ہیں جیسے کمر بند باندھا جاتا ہے، ایسی وہ بھی باندھا جاتا ہے، کس کے باندھا جاتا ہے۔ تو اوفو بالعقود کا مطلب یہ تھا، یعنی ان گرہوں کو جو تم نے عہد کی شکل میں باندھی ہیں کس کے، اس کو پورا کرنا۔ اور اب اس کے بعد کیا پورا کرنا؟ اس لیے یاد دلایا یہ کہ اس سے پہلے ہم نے یہ عہد اہل کتاب سے بھی لیے تھے، مگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہم نے ان سے وہ چھین لی، وراثت ابراہیمی ہم نے ان سے چھین لی ہے، وہ وراثت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ ہم تم کو امام بنائیں گے، کہا تھا نہیں ہم تجھ کو امام بنائیں گے، تو امام بنایا تھا۔ تو اب ان کی جو اولاد تھی، پہلے اولاد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، ائمۃ یہدون بامرنا، قرآن نے خود کہا ہے۔ پھر اب بنو اسماعیل کو، جو ادھر کے لوگ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنو اسماعیل میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وراثت کا اپنا حامل بنا رہا ہے، اور ان کے فالوور، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، ہم لوگ سب لوگ ایمان والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اب وہ ذمہ داری دے رہا ہے، اور پہلے ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ عہد کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے عہد پورا کرو، عہد یاد دلا رہا ہے، اوفو بالعقود کہہ کر کے سب سے پہلے ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عہد پورا نہیں کیا تو یاد رکھنا بہت پٹو گے، تم بھی ایسی
مار کھاؤ گے اور ایسے نقصان اٹھاؤ گے اور ایسے ہی سخت ذلیل و خوار ہو گے، مسلمان نہیں بچیں گے، میں بتا دوں آپ کا سمجھ۔ اور آج جو ذلت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا حکم اسے سرتابی کی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں اس کو۔ تو ہم پھر یاد کریں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عزت دے گا ہمیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے جو یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی امامت کا جو منصب ہے اب تمہیں دے دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے دیا ہے، یہ بھی نہیں کہ چند دنوں کے لیے دیا ہے۔ تو اس درمیان میں کبھی بھی یہ امت مسلمہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، قیامت تک امت مسلمہ ختم نہیں ہوگی۔ لوگ آئیں گے اور جائیں گے، میں اور آپ بدلتے رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم میں سے لوگ بدل جائیں سب، جب ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا دوسرے قوم کو لائے گا اللہ تعالیٰ، تکونو امثالکم، وہ جو ہیں تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی پھر وہ نیک لوگ ہوں گے۔ تو ایک گروہ آئے گا، دوسرا گروہ چلا جائے گا، لیکن وہ گروہ امت مسلمہ کہلائے گا آخر تک جو بھی ہوگا، اور وہ اس کو دانتوں سے پکڑے رہے گا قرآن پاک کو، جو بھی آئے گا قرآن کو دانتوں سے پکڑے گا وہ امت مسلمہ کا فرد ہوگا۔ یہ مطلب لوگ آئیں گے جاتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن امت مسلمہ اپنی جگہ رہے گی قائم۔ اب پہلی والی امتیں ختم ہو گئیں، لیکن یہ امت مسلمہ کے نام سے جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے۔ ہاں قیامت ہی آ کر اس کو ختم کر دے گی، بس یہ ہوگا، جب قیامت آئے گی ختم ہو جائے گی امت۔ تو یہ بات جو اس میں ہے، اب اس میں بہت سی کوئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سمجھے آپ کے۔ اب اس چھوٹی باتوں میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ہمیں یاد دلا کر اشرف ہمیں یاد دلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا گمراہ ہے یا ہدایت پہ، بشرطے کہ تم ہدایت پر ہو۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو تم صحیح ہو، تمہیں اپنی فکر کرو۔ علیکم انفسکم، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے ہم سے، یعنی اب یہ اسے کہتے ہیں بات کہ تم اپنے دوسروں کی ہم فکر کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نہیں وہ گمراہ ہے۔ ارے وہ گمراہ ہے، ہم اپنی فکر کریں، ہم جو ہے آپ گمراہی ہم نہ ہو، ہم ہدایت پہ رہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنی فکر ہمیں کرنا، اللہ تعالیٰ فرمایا علیکم انفسکم، تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، دوسرا گمراہ ہے یا نہیں ہے اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اگر وہ گمراہ ہے تو، بشرطے کہ تم ہدایت پر ہو۔ تم یہ ایک بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ اور سنیے صاحب، اب اس میں قصے سنائے دوسرے قوموں کے، ان میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں اور آپ بھی یاد رکھیے گا ذرا سا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی قصے سنائے تھے، ایک تو قصہ سنایا ہے وہ حابیل و قابیل کا، اس کو چھوڑ دیتا ہوں سمجھنا آپ کی، لیکن اس میں ایک آیت یاد دلا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد جب وہاں پر وہ قصہ ختم ہوا ہے تو ایک آیت ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، یعنی من اجل ذالک کے ساتھ میں کہا ہے اس کو، یعنی اسی بنی اسرائیل پر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد، حابیل ایک بیٹے کا نام تھا آدم کے، قابیل دوسرے بیٹے کا نام تھا۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے حضور، قابیل نے بھی پیش کی اللہ کے حضور قربانی۔ وہ الگ بات ہے کون سی قربانی پیش کی، دونوں نے الگ الگ ہے نا۔ حابیل نے تو پیش کی کسی دمبے کی، کسی بھیڑ کی، کسی جانور کی، اور انہوں نے کچھ بالیاں اور کچھ ایسی پیش کر کے رکھ دی، بس چند چیزیں ایسی دے دیں، سمجھے آپ کے۔ تو ظاہر ہے تو ایک نے قربانی دی تو بڑی قربانی دی، اصل میں قربانی جانور کی قربانی دی، دوسرے نے بالیاں مالیاں دے دی، چند ایک یعنی گیہوں ویہوں کی وہ دے دی۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے قبول کس کی حابیل کی کر لی۔ اب حابیل کی قبول کر لی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو قابیل صاحب جو تھے، ارے اس پہ ان کو ندامت ہونی چاہیے تھی، ندامت ہونے کے بجائے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایسا وہ ہوتا تھا معاملہ کہ وہ معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی اس کی قبول ہی نہیں ہے، اس کی آگ آتی تھی، وہ آگ جو ہے بتا دیتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آگ آئی تو آگ آئی وہ اس کے حابیل کی قربانی پر، اس کو جو ہے قبول ہو گئی، اب بظاہر سب جان گئے۔ اب وہ بھی جان گیا کہ یہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ اب اس سے کیا ہوا، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قابیل کہہ رہا ہے حابیل سے تجھے مار ڈالوں گا۔ ارے بھائی اس نے کہا میں نے اس میں کون سا تیرے ساتھ کون سا جرم کیا ہے،
میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو مجھے مارے گا تو میں تیرے آگے ہاتھ، یعنی تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو مار لے مجھے۔ اب بتائیے کتنا پیارا بھائی ہے۔ وہ کہتا تو مجھے مار لے تو تیرا اجر تو وہاں ملے گا، یعنی مطلب تجھے بدلہ وہاں ملے گا، یاد رکھ میں یہاں تیرے لیے کم سے کم ایک مجرم نہیں بننا چاہتا کہ تیرے اوپر میں بھی ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو تلوار اٹھا لیں تو دونوں جہنم رسید ہو جائیں گے۔ پھر تو یہ مطلب ہے ایک مومن کو جب دوسرا مومن مارتا ہے، یاد رکھیے، تو جہنم رسید ہوتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے ایک مسلمان کو جب مارتا ہے دونوں جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے قرآن نے۔ یہ کل کی والی بات میں یاد تھا کہ قتل عمد کا معاملہ ہے، یہ کسی نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو مار دیا تو اس کی سزا اتنی سخت ہے، کوئی اور سزا ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اتنی سخت سزا بتائی ہے اس کے اندر، جہنم اور عذاب مہین اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم، کیا کیا بات کہی ہے اس کے اندر۔ تو ہاں میں یہاں بتا رہا تھا، تو اب کیا ہوا، اس نے اس کو مار ڈالا، قابیل نے۔ جب قابیل نے مار ڈالا، اب اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی۔ اب ندامت یہ نہیں ہوئی کہ میں نے اس کو مار ڈالا، بلکہ ندامت ہوئی ہے اس کو چھپاؤں کیسے، اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں، لیے پھرتا رہا کہتے ہیں۔ ابھی تک یہ روایتیں ہیں، روایتوں کو چھوڑ دیجئے، بہرحال کب تک بھی لیے پھرتا رہا ہوگا یہ جانے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو معلوم ہے آپ کو ایک کوا آیا جس کا غراب کا ذکر قرآن میں ہے، سمجھا؟ وہ کیا کر رہا تھا، وہ عجیب جسے کہتے ہیں بہت ہی ذہین جانور ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، کوئی کھانے کی چیز ہوگی اس کے پاس، اس نے کھودا ذرا سا اپنے اس کو چونچ سے اور اس کا دبا دیا اس کو۔ اس نے کہا رے ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں اس کو، مگر کس نے سکھایا اس کو، جانور نے۔ تو اس پر سوچئے کہ انسان جب جرم کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانور اس کو سکھاتے ہیں، ورنہ وہ جو تھا اس لیے آیا تھا دنیا میں تمام مشرف المخلوقات بن کر کے، وہ سب کو سکھائے، اور یہاں جانور سکھا رہا ہے اس کو کہ تم اس کو چھپا لے۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے کہہ کر کے کہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ پھر اس کے بعد اب اس پر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تبصرہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، توریت میں لکھا، یہ لکھا کہ جو کوئی شخص دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد مچائے گا تو اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک شخص کا جو قتل کرے گا، ایک شخص کا جو قتل کرے گا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اور جو ایک شخص کی جان بچائے گا اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ایک شخص کے قتل کرنے کا گناہ جو ہے وہ قابیل پر جو پڑ رہا ہے، معلوم ہے آپ کو، تمام دنیا انسانیت جو آدم کے زمانے سے تھی، آدم کے بیٹے کے دھائی ہے قصہ، اس زمانے سے قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہوں گے اس سب کا اس کے اوپر گناہ پڑتا رہے گا۔ آپ کو بھی سوچا ہے آپ نے؟ اور آج بھی جو قاتل ہے ہوتا ہے، کسی کا بھی قتل کرتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ اس دن کے بعد سے جتنے قتل ہوں گے قیامت تک ان سب کا گناہ ان پر پڑتا رہتا ہے، ہر شخص پر۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ اور پھر دوسری طرف کہتا ہے قرآن، کہتا ہے مگر اور اس کے برخلاف جب کسی نے کسی کی جان بچا لی تو پھر اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچا لی، گویا اتنے دنوں میں جتنے انسان آگے آئیں گے ہوں گے ان سب کی جان بچانے والا مانا جائے گا۔ کتنا ثواب ہے اور کتنا گناہ ہے، سوچا آپ نے ایک جان کا کتنا احترام ہے اسلام میں، یہ کہنا ہے ایک جان کا احترام اتنا ہے کہ وہ اچھا اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں تھی، کہاں ہے لفظ اس کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کچھ نہیں، قتل ہوتا بھائی، ناحق کی بات ہے، ناحق قتل ہے، ناحق نہیں ہونا چاہیے، جہاد والی بات الگ ہوتی ہے، ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے، تو ناحق قتل کی بات ہو رہی ہے، تو ناحق قتل جو بھی، ہاں مسلمان کی تو جان بہت ہی محترم ہے، وہ تو صحیح بات ہے، اس میں تو وہ تو اس میں شک ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اب یہ بات قرآن نے فرمائی، یہ کتنی پیاری بات تھی، ایک واقعہ ہے اس کے اندر، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن نے اس طریقے سے ان سے تو کہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے، معلوم ہے عیسائیوں نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کس نے لڑی، کون تھے اس میں، دو فریق کون تھے، کس کی آپس میں ہوئی، صرف انگریز تھے، مسلمان نہیں تھے بھائی، یاد رکھنا، دونوں جنگوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا، جنگ لڑنے والے، پٹنے والے بھی اور پیٹنے والے بھی، دونوں لوگ کٹ رہے تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، باقاعدہ اس کا ڈیٹا ہے، آپ کو پتا ہے،
मर गए, कट गए। तो ये कौन है मालूम है? कौन सी कौम है ये ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं, सो कॉल्ड। वो जो कहते हैं कि हमारी बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे एक गाल पे, दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बाएं गाल पेश कर दो, और हमें बताते हैं तुम क्रिश्चियन हो जाओ। सबसे कहते नहीं कहते हैं, क्यों? इस किताब को दिखा करके, जिसमें ये किताब में ये लिखा है उनकी कि अगर दाएं गाल पे तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तो बाएं गाल को पेश कर दो। और वो क्या करते हैं? उन्होंने ये किया है, ये इस वक्त किया है। इससे पहले सलीबी जंग एक थी, मुसलमानों को काटा मारा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला वाक़या आपको पता है, पूरा किस्सा है पता है। उन्होंने सदियों तक, बहुत दिनों तक जंग लड़ते रहे, मुसलमानों के खिलाफ आज भी हैं, रहते हैं, आपको पता है। तो यही करते रहते हैं वो लोग, तो ये उनके यहाँ है। तो कुरान पाक ये कहता है, अब इस आईने में देखो तुम अपने को, तुम्हें हमने जब माजूल किया, इन्हें सस्पेंड कर दिया अपनी इमामत से, तुम तो गज़ब हुआ नहीं हुआ, तुम्हें दलील किया नहीं किया, तुम देखो तुम दलील हो। आज भी तुमने देखा होगा, और मैं जानता हूँ अहले गज़ा ने जो अपने कैदियों के साथ मामला किया है, आप जानते हैं कैसे हैं। आंखें खोल दी हैं उनकी, है कि नहीं? वो औरतें जो थीं वो कह रही हैं हमारे साथ कितना अच्छा सलूक हुआ है। वो कैदी थी उनकी, और इधर जो इन्होंने किया है इसके साथ में आपको पता है। तो ये है, आज भी गई गुजरी हालत में मुसलमान बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा जुल्म नहीं करते, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। और वो लोग जो हैं इतने अच्छे हालत में मुहज़्ज़ब हैं, सिविलाइज्ड हैं वो लोग। उस सिविलाइज्ड लोगों ने ये किया है, जो 2 जंगें बड़ी बड़ी लड़ी हैं, तीसरी जंग की तैयारी हो रही है यूक्रेन और उसके नाम से। चलो ठीक है, इस वक्त कुछ कम हो गया है, लेकिन हो रहा था, ख़तरा था तीसरी जंग का भी, जंग अज़ीम का। तो ये तमाम बातें बताई जा रही हैं कि अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं वो बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसले हैं। जो करता है वो बेहतरीन करता है, और उसने जो कुछ भी किया है बेहतरीन किया है। हम मुसलमानों से सबक हमको लेना चाहिए कि अगर हमने भी उनका तरीक़ा इख्तियार किया तो याद रखें हम भी वो ज़लील ख्वार होंगे। और उस पर अल्लाह के रसूल की एक हदीस याद आ रही है, सुन लीजिएगा। हुज़ूर नबी अकरम ने फरमाया कि जो अहले किताब ने जो कुछ भी किया है वो तुम भी ज़रूर करोगे, यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी घुसोगे, और फिर दलील ख्वार होगे। मतलब कहने का यही है, सब कुछ वही करोगे तुम। तो आज मुसलमान इसी बना पर यानी दलील ख्वार हो रहे हैं कि वो भी यही कर रहे हैं, जो उन्होंने किया गलतियाँ तो हम भी गलती कर रहे हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मुझे और आप लोगों को कुरान पाक के ज़रिए से वो हिदायत जो मिली है, वो हिदायत हमारे क़ुलूब में रासिख़ फरमा दे, और हमें वो हिदायत दे दे जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए। इस दुनिया में भी हम जो है बाइज़्ज़त हो जाएंगे, सुरखरू होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। कुरान पाक ने कहा है कि जो लोग इस कुरान पर अमल करेंगे वही कामयाब होंगे, और जो लोग इसको दूर कर देंगे, कुरान को अपने से दूर कर लेंगे, तो वो ज़रूर दलील ख्वार होंगे। तो अल्लाह रब्बे करीम मुझे और आप लोगों को इस कुरान पाक के ज़रिए से सुरखरू फरमा दे, आपको हम सबको, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, और ख़ास तौर से माह रमज़ान में हमारी दुआओं को महज अपने करम फज़ल से कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।